تین کام جو ہم بستری میں حرام ہیں مگر میاں بیوی ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تقریباً ہر گھر میں یہ کام بڑے شوق سے کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میاں بیوی کے تعلقات میں کچھ ایسے کام ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جو شریعت میں سنگین جرم ہے۔ کبھی کبھار لگتا ہے کہ یہ بے حیائی کی باتیں ہیں۔ یہ بے حیائی نہیں ہے، یہ شریعت کا علم ہے۔ ہاں، اگر ہم اس طرح کی باتیں اپنی خواہش کے مطابق کریں تو یہ بے حیائی ہے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، حضرت مجھے کسی شخص نے بتایا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے 40,000 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ برائے مہربانی بتائیں کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ حدیث نظروں سے نہیں گزری، البتہ حدیث میں ثواب کا ذکر ہے۔ چنانچہ غنیۃ الطالبین میں ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد اپنی عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ جو مرد پیار سے اپنی عورت کو گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب وہ عورت سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا مافیا سے افضل ہوتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہوتی ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسی سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے، اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ تو ناظرین، 3 ایسے کام جو ہم بستری میں حرام ہیں مگر میاں بیوی ان کو گناہ کو نہیں سمجھتے۔ ناظرین، پہلا گناہ جس کو میاں بیوی کے تعلقات میں معمولی سمجھا جاتا ہے کہ اپنے نزدیک آنے سے انکار کرنا۔ جامع صغیر میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے ہم بستری کے لیے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، سوائے شرعی عذر کے۔ شرعی عذر کی وجہ سے بیوی انکار کر سکتی ہے، یعنی ایسی کوئی شرعی مجبوری، مثلا ماہواری وغیرہ۔ ناظرین، لیکن اگر شرعی عذر نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، خواہ وہ اونٹ کی وہ سیٹ جس پر بیٹھ کر سواری کی جاتی ہے اس پر ہی بیٹھا کیوں نہ بلا رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضے میں میری جان ہے، جو شخص اپنی بیوی کو اپنے پاس بستر پر بلائے وہ انکار کر دے تو باری تعالیٰ اس سے ناراض رہتا ہے، یہاں تک کہ شوہر اس بیوی سے راضی ہو جائے۔ ایک جگہ اور روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو وہ ضرور اس کے پاس آئے، اگرچہ تنور پر روٹی بنا رہی ہو۔ اس معاملے کو جو خواتین جو اپنے شوہر کو حق دینا چاہتی ہیں وہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جب اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے تو انسان دوسری جگہ اپنی خواہش پوری کرنے جاتا ہے، اور یہ بات بھی بیوی برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے شریعت نے اس معاملے کی اہمیت بیان کی ہے۔ دوسری روایت صحیح بخاری کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے تو جب تک وہ ناراضگی کی حالت میں سوتا رہے گا فرشتے بیوی پر لعنت بھیجتے رہیں گے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے پھر عورت نے انکار کر دے اور شوہر نے اسی طرح ناراضگی کی حالت میں رات بسر کی تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اس حدیث میں دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک، عورت کا انکار کرنا بغیر کسی عذر شرعی کے ہو۔ نمبر دو، عورت کے انکار کرنے کی وجہ سے شوہر ناراض ہو جائے اور ناراضگی ہی میں پوری رات گزر جائے۔ لہذا نتیجے کے طور پر یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اگر عذر، بیماری، تکلیف، ماہواری وغیرہ کی وجہ سے انکار کرے گی تو مذکورہ وعید اس کے لیے نہیں ہے۔ نیز بہلا کر پیار محبت سے اس کا ذہن دوسری طرف متوجہ کر دے جس میں صراحتاً انکار بھی نہ پایا جائے اور اپنا منشا بھی پورا کر لے تو یہ بھی وعید میں داخل نہیں ہے۔ دوسرا گناہ میاں بیوی کے تعلقات میں جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے جبکہ شریعت میں اس کا اتنا سخت گناہ ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کا بغیر کسی عذر کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جو عورت بغیر کسی شرعی وجہ کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت حرام ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر کے بستر سے علیحدہ ہو کر رات گزارتی ہے تو جب تک وہ عورت شوہر کی طرف واپس نہ آ جائے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ فرما بردار بیوی کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جس عورت نے اپنی پاکی کے دنوں میں پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھی، رمضان کے ادا اور قضا روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور اپنے خاوند کی فرما برداری کی تو اس عورت کے لیے بشارت ہے کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ نیز جو لوگ میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ پہلے خود یا خاندان کے بزرگ اور معزز افراد کے ذریعے اسے سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر وہ کسی طور پر راضی نہ ہو تو پھر اس کے مطالبے پر اسے طلاق دے دیں، معاملہ لٹکا کر نہ رکھیں۔ باقی اس کا مطالبہ چونکہ ناجائز ہے اس وجہ سے طلاق دینے کا وبال آپ پر نہیں ہوگا بلکہ اسی پر ہوگا۔ صحیح جامع صغیرہ میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بغیر عذر کے خلا لینے والیاں اور اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے والیاں، گھر اجاڑنے والیاں، یہ اس امت کی منافق ہیں۔ دوسری روایت میں فرمایا، جس عورت نے بغیر کسی سبب کے اپنے خاوند سے طلاق طلب کی اس پر جہنم واجب، جنت کی خوشبو نہیں سونگے گی۔ تیسرا گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں عام طور پر ہوتا ہے اور اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا یا ایسی جگہ سے کرنا جو کہ غیر فطرتی ہے۔ آپ سب کا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ حیض ہے کیا چیز۔ ہر مہینے عورت کو مخصوص دنوں میں مخصوص جگہ سے خون کا جاری ہونا یہ حیض کہلاتا ہے۔ عورتیں تو اس سے بخوبی واقف ہوں گی کہ مخصوص ایام کسے کہتے ہیں اور حیض کسے کہتے ہیں۔ کبھی عورتوں کے ایام بڑھ بھی جاتے ہیں اور کبھی گھٹ بھی جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل درپیش آتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو شادی شدہ خواتین ہیں وہ بہت زیادہ ہی مسائل کا شکار ہوتی ہیں۔ کچھ مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتے یا پھر کبھی وہ دور دراز مقامات پر گئے ہوتے ہیں، ملک سے یا شہر سے باہر گئے ہوتے ہیں اور جب گھر لوٹتے ہیں تو بیوی کے اس طرح کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں جس کی بنا پر وہ ان دنوں ہم بستری نہیں کر پاتے اور کسی کو لا علمی کی وجہ سے ان کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ ایسی حالت میں ہی ہم بستری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں کچھ وہ باتیں جس کو اللہ پاک نے عمومی حالت میں جائز اور حلال رکھا ہے لیکن کبھی وہی باتیں خاص چیزوں میں آ کر ناجائز اور حرام ہو جاتی ہیں۔ قرآن و حدیث میں حیض والی عورت جب تک پاک نہ ہو جائے اس وقت تک صحبت کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور آپ سے حیض ایام ماہواری کی نسبت سوال کرتے ہیں۔ فرما دے وہ نجاست ہے، سو تم حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہا کرو
اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جایا کرو، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو جس راستے سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے ان کے پاس جایا کرو۔ بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، جس شخص نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی یا عورت کے پیچھے جمع کیا تو وہ شریعت کا منکر ہے۔ اس کے لیے شریعت کا انکار کیا۔ جس نے یہ عمل کیا اس کے لیے شریعت نے کفارے کا حکم دیا ہے، اور یہ بہت سنگین جرم ہے، لیکن اس کو لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے اور اس بات کو کوئی سیریس لینے کو تیار ہی نہیں کہ نکاح سے پہلے اس کے آداب اور ازدواجی زندگی کے متعلق سیکھا جائے۔ دنیا جہاں میں ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ ہم لوگ بڑے فخر سے کرتے ہیں۔ چوتھا گناہ میاں بیوی کے تعلقات میں جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلے میں ملاقات کرنا اور کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا۔ یہ بہت سخت گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت میں ہے، جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو وہ دو نہیں ہوتے، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے کیل اپنے سر میں ٹھوک لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو چھوئے۔ اور ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ چھونا تو ایک معمولی بات ہے، جہاں طاقت ہو پورا ہاتھ ملایا جاتا ہے۔ ایک بار ایک خاتون جس کو شریعت کا علم نہیں تھا، وہ نابینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت لینے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عورت کے ننگے ہاتھ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے مبارک پھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔